صدق اللہ العظیم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوستدارم جاریارم تابعے اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاکبائے غوث اعظم زیر سائے حلوری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا جد الحسنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لنگ جل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور امت خضرہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے حسین رنگ والے دیکھے، بڑے حسین چہرے والے دیکھے، لیکن خدا کی قسم نہ مصطفیٰ جیسا حسین دیکھا تھا، نہ مصطفیٰ جیسا حسین دیکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لاکھوں ہم نے حسین دیکھے، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ حضور جیسا پہلے دیکھا تھا، نہ حضور جیسا بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید قرآن رشید میں حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور اس ماہ مبارک کی 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے بعد امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور دوسرا 8 ربیع الاول کو سرکار دو عالم نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ 10 ربیع الاول کو حضور نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور کا جو کوئی امتی ربیع الاول کا مہینہ پائے اور 20 رکعت یوں ادا کرے کہ ہر رکعت کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور 20 رکعت کو مکمل کرے، جو یہ 20 رکعتیں ادا کرے گا اللہ اس پر دوزخ کو حرام اور جنت کو واجب فرما دے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں جو ربیع الاول کا مہینہ پائے اور 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اس کا ایصال ثواب ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبۃً نذراناً حضور علیہ السلام کے دربار کو ہر بار دربار میں پیش کرے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن رسول اللہ اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور اسے اپنے ساتھ خدا کی جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور تیسرا عمل علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ 12 ربیع الاول کا مہینہ پائے، یکم ربیع الاول سے وہ نبی کی ذات میں درود و سلام کے نذرانے بھیجنا شروع کر دے اور 12 ربیع الاول کی شام سے پہلے 1000 مرتبہ درود کا ورد مکمل کرے اور حضور علیہ السلام کے دربار کو ہر بار میں بھیجے۔ آپ نے فرمایا موت بعد میں آئے گی، خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا۔ میری
میری اللہ سے دعا ہے اللہ اس عظیم مہینے کے صدقے عظیم دن کے صدقے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول کا دیدار نصیب فرمائے۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل آئی، ایک معجزہ آیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہارے پاس ایک چمکتا ہوا نور آیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد جو ہے اللہ کی عظیم کتاب قرآن پاک قرآن رشید ہے، اور برہان سے مراد یہاں حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ برہان بمعنی دلیل بھی ہے، برہان بمعنی معجزہ بھی ہے، اور نبی کے جتنے نام ہیں ان میں سے ایک نام حضور کا برہان بھی ہے۔ آپ کی ولادت بھی معجزہ ہے، آپ کی جوانی بھی معجزہ ہے، آپ کا بڑھاپا بھی معجزہ ہے، آپ کا چلنا بھی معجزہ ہے، آپ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بچھونا معجزہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس چیز پہ نبی بیٹھ جائے وہ بھی معجزہ ہے، جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ بھی معجزہ ہے، جس چیز کی طرف نظر رحمت فرمائیں وہ بھی معجزہ ہے۔ الغرض 1.25 لاکھ نبی 313 رسول معجزہ لے کر آئے، اور اللہ پاک نے سر سے لے کر پاؤں تک میرے مصطفیٰ کو معجزہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ باقی اپنے ساتھ معجزے لے کر آئے اور میرے مصطفیٰ اس کائنات میں معجزہ بن گیا ہے۔ اب عقیدہ اہل سنت و جماعت سنیے، مواہب لدنیہ شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہاں میں ایک مسئلہ بتا دوں، اگر دوران مجلس کسی آدمی کو کوئی حاجت ہو وہ مسجد سے اٹھ کے چلا جائے، یا دوران مجلس کسی کا موبائل فون بج پڑے، یا دوران مجلس کوئی آدمی آئے یا جائے، آپ کوشش کیا کریں آپ کی توجہ یہاں رہے۔ ایک وجوہات تو یہ ہے جس کا موبائل بج جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، جب سارے بندے اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں ایک تو توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، اور ساتھ جو دوسرا بندہ ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور کسی کو اسلام میں اتنا پریشان کرنا یہ بھی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا غضب کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان کو آپ کے دیکھنے کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے یہ دیکھنا بھی فرمایا حرام ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں مجلس میں کوئی بھی اٹھ کے جائے آئے آپ کی توجہ یہاں رہنی چاہیے۔ عقیدہ اہل سنت سن لیں، مواہب لدنیہ شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ 2 حدیثیں پہلے میں مشہور پڑھ دیتا ہوں پھر یہ پڑھ رہا ہوں۔ جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنی آل سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، پوری دنیا سے بڑھ کر وہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مشہور حدیث ہے، لیکن مواہب لدنیہ شریف کے اندر ہے آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، مشرق میں، مغرب میں، تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، تمام نوروں میں، تمام بشروں میں، تمام ملائکہ میں، تمام انس میں، تمام جن میں، تمام حیوانات میں، ساری خدا کی خدائی میں سب سے حسین ہیں تو وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ جب تک انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمان کا، فرمایا اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ پوری کائنات میں بعد از خدا ہمارے مصطفیٰ خوبصورت ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا حسن یوسف و شطر الحسن، آپ نے فرمایا تمہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں معلوم ہے؟ آقا جیاں بڑے حسین تھے، بڑے جمیل تھے،
آپ نے فرمایا اللہ پاک نے میرے حسن کی خیرات میں سے ایک قطرہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، ایک قطرہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور عالم یہ تھا کہ 7 دن تک اگر کوئی دیکھتا نہ اسے بھوک لگتی نہ اسے پیاس لگتی، صرف ایک قطرہ اللہ کے رسول کا عطا فرمایا۔ اب پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حسن یوسف کو دیکھ کے 7 دن بھوک بھی بردار، 7 دن پیاس کو بردار، حسن مصطفیٰ کو جس نے دیکھا اس کی بھوک نہیں مٹی، پیاس کیوں نہیں مٹی؟ علماء فرماتے ہیں کہ حسن محمد تو آج تک ظاہر ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے میرے حسن کو پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، اگر میرے حسن کا ایک پردہ دنیا پر ظاہر ہو جائے، کوئی آنکھ ایسی نہیں بنی جو حسن مصطفیٰ کا دیدار کر سکے۔ پھر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، اپنی انگلیوں کے پورے جدا کیے، اور آپ کے نبی کو دیکھ کر کسی عورت نے انگلی نہیں کاٹی، کسی آدمی نے اپنا ہاتھ نہیں کاٹا، کسی آدمی نے اپنی ٹانگ نہیں کاٹی، اپنا پاؤں نہیں کاٹا۔ علماء فرماتے ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ہزاروں صحابہ کرام نے اپنی گردنیں نبی کی خاطر کٹوائی ہیں، اپنے بچے قربان کیے ہیں، اپنی بیویاں قربان کی ہیں، اپنا مال قربان کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی مصر میں انگشت زنا، اور تیرے دیوانے تیرے نام پر اپنا سر کٹاتے ہیں۔ فرمائے وہ عورتیں تھیں، یہاں پہ مرد ہیں، عورتوں کی شان بنسبت مرد کے زیادہ ہے، وہاں انگلیاں تھیں یہاں گردنیں ہیں۔ فرمائے حسن یوسف کو دیکھ کر چاند انگلیاں کٹی ہیں، خدا کی قسم حسن محمد کو دیکھ کر نبی کے دیوانوں نے اپنی گردنیں ہی کٹا لی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں ابو بکر صدیق میدان میں ہے، نبی کے ساتھ ہیں، سامنے جو ہے دشمنوں کی صفوں میں بیٹا کھڑا ہے، باپ اور بیٹے کی آپس میں جنگ ہوئی، جنگ ختم ہوگی، بیٹے نے اسلام قبول کیا، باپ اور بیٹا دونوں ایک پلیٹ پہ کھانا کھا رہے تھے۔ فرمایا ابا حضور آپ 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے کہ میں نے تلوار نہیں چلائی۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیوں نہیں چلائی؟ عرض کی آپ میرے بابا ہیں، آپ میرے ابا حضور ہیں۔ پھر فرمایا بیٹے نے اگر میں آپ کی تلوار کے نیچے آتا پھر؟ فرمایا خدا کی قسم 1 منٹ بھی دیر نہ کرتا تیرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ اس نے کہا حضور میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، آپ کا خون نہیں ہوں۔ فرمایا یہاں باپ اور بیٹے کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں عزت رسول کا مسئلہ تھا، اور عزت رسول کی خاطر صدیق اپنا سر کٹوا بھی سکتا ہے، اپنی اولاد کا سر کاٹ بھی سکتا ہے۔ فرمایا وہاں تو عورتیں تھیں جنہوں نے انگلیاں کاٹی ہیں، اور یہاں صحابہ کرام نے اپنے سر تن سے جدا کر دیے، جبکہ حسن محمد نہیں دیکھا، صرف مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ حسن محمد کو تو اللہ پاک نے پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، اور یہ عقیدہ سے پہلے سنت کا نہیں جبریل کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے رأیت المشارق الارض و مغاربها، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے آسمان کی بلندیوں کو دیکھا، میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا۔ خدا کی قسم نہ مصطفیٰ جیسا پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھوں گا۔ سمجھے؟ اور یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ جو نکاح ہوا اس میں ایک حکمت علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں، زلیخا پیچھے ہے نا، یوسف علیہ السلام نے کہا اور بی بی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، ہر وقت میرے دائیں بائیں گھومتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یوسف بڑے حسین دیکھے لیکن خدا کی قسم آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے، فرمایا زلیخا اگر آخر الزمان نبی کو ایک بار دیکھ لیتی مجھ جیسے یوسف کو بھول جائے۔ اچانک زلیخا نے کہا صدقت یا یوسف، اے یوسف آپ نے سچ کہا، آپ بڑے حسین ہیں لیکن وہ نبی آپ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وہ نبی اس دنیا میں آیا نہیں،
اس نے ابھی اعلان نبوت کیا نہیں، بظاہراً دنیا میں اس نبی کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کو کیسے پتا چلا وہ نبی مجھ سے زیادہ حسین ہے؟ فرمایا جب آپ نے کہا وہ نبی مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے، میں نے دعا کی اللہ واقعی وہ نبی حسین ہے، مجھے اس نبی کا دیدار کروا۔ فرمایا چہرہ آپ کا تھا لیکن آپ کے چہرے پر جلوے مصطفیٰ کے نظر۔ میں نے کہہ دیا، فرمایا یوسف آپ بڑے حسین ہو لیکن آپ سے بڑھ کر حسن رکھنے والا وہ آمنہ کا چاند ہے۔ اور یہی عقیدہ حضرت حسان بن ثابت کا تھا۔ حسان بن ثابت اب دربار نبی میں بیٹھے ہیں، کوئی عام مجلس نہیں ہے، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہیں، حسن و حسین بیٹھے ہیں، سعد و سعید بیٹھے ہیں، طلحہ بیٹھے ہیں، زبیر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، اور خود اللہ کے نبی موجود ہیں، اور حسان نعت کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي۔ آقا اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت پیدا کیا، خدا کی قسم حسان کی آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ یہ جملہ بڑا سمجھنے والا ہے، آپ نے تو ایسے سبحان اللہ کہہ کے جانے دیا۔ سنیں، آج 15ویں صدی میں منبر پہ بیٹھنے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نبی میرے جیسا ہے، نبی ہم جیسے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح لباس پہنتے ہیں، ہماری طرح نکاح کیا، ہماری طرح تبلیغ کی۔ اور حسان کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا آج تک ان آنکھوں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ پھر میں دوبارہ پڑھتا ہوں، انہوں نے دیکھا نہیں اور بن دیکھے کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں۔ اور حسان کہتا ہے میں نے تو نبی کا دیدار کیا تو میں کہتا ہوں آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں آج تک ہم نے مصطفیٰ جیسا نہیں دیکھا، اور انہوں نے دیکھا نہیں اور بن دیکھے کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہماری طرح ہے۔ فرمایا آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا آپ جیسا نہیں دیکھا۔ کہیں پہ آپ دکھا دیں رجل کا لفظ ہو، آپ جیسا آدمی نہیں دیکھا، آپ جیسی حسین عورت نہیں دیکھی، آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ جیسا نہیں دیکھا۔ پوری کائنات ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، جن بھی ہیں، انس بھی ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم پوری کائنات ایک طرف ہے، مصطفیٰ کا حسن ایک طرف ہے، ہم نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ اور اگلے لفظ کیا ہے؟ فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ نبی کے سامنے نبی کی ماں کی تعریف کیا کی؟ آپ تو کہتے ہو نا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ حضرت حسان کہتے ہیں آقا خدا کی قسم آج تک کسی ماں نے محمد جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ ایسی ماں کہاں سے لاؤ گے، ایسا باپ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا ہمارا تو یہ ایمان عقیدہ ہے، نہ ان آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ ایسی ماں دوبارہ پیدا ہوگی جو مصطفیٰ جیسا شیر پیدا کرے۔ پھر آگے لا، فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ پاک نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نبیوں کے جسم میں کیڑے، نبی جھوٹ بولتے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، یہ عیب ہے۔ اور حسان کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک فرمایا۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ 4 خط لے کر گئی تھی ورقہ بن نوفل کے بعد، کہا ان کا عیب بیان کرو۔ پہلا خط پڑھا، فرمایا ہوا کذاب، یہ جھوٹا ہے، نکاح مت کرنا۔ دوسرا خط عتبہ کا پڑھا، ہوا ملعون، یہ لعنتی ہے، نکاح مت کرنا۔ تیسرا خط پڑھا، فرمایا ہوا مطرق النساء، یہ عورتوں کو طلاق دینے والا، اس کے ساتھ نکاح مت کرنا۔ چوتھا خط میرے نبی کا پڑھا، جیسے ہی نگاہ نام محمد پہ پڑی استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا صفلی ایوبکم
اس نبی کا عیب بیان کرو۔ فرمایا سیدہ ہوا بدر الدجا، یہ تو آسمان کا چاند ہے، ہوا شمس الضحیٰ، یہ تو آسمان کا سورج ہے۔ سیدہ نے کہا عیب بیان کر، عیب تینوں کے عیب بیان کے، اس کے بھی عیب بیان کر۔ اس نے تاریخی جملہ کہا تھا کافر ان جیسے مسلمانوں سے بہتر ہے۔ اس نے کہا سیدہ اگر سارے کافر ایک ترازو پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک پلڑے پر یہ نبی کھڑا ہو جائے، سار سے لے کر پاؤں تک یہ مصطفیٰ کا دیدار کریں، سیدہ قیامت آ سکتی ہے، محمد میں عیب نظر نہیں آ رہا۔ کافر ہو کر اس کا یہ عقیدہ تھا، اور آسان وہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا خلقت مبرم من کل عیب، محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اور اگلا جملہ زمین ہی ہلا دیا ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا قد انک قد خلقت کما تشاء۔ آقا دل کی بات بتاؤں کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے لگتا ہے خدا نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ یہ نور مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کا نور پہلے تھا، وجود بعد میں بنا ہے۔ فرمایا ساری دنیا کو خدا نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، لیکن جب باری مصطفیٰ کی آئی، مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔ تو جب تک مسلمان تیرا یہ عقیدہ نہ ہوگا، پوری کائنات میں آسمانوں کے اوپر، زمینوں کے نیچے، زمین کے اوپر، مشرق مغرب میں ہمارے نبی سب سے زیادہ حسین ہے، تب تک تیرا ایمان نامکمل ہے۔ ابو جہل نبی کے دربار میں آیا نا تو ایسے چہرہ دیکھا، فرمایا معاذ اللہ آپ جیسا بدصورت نہیں دیکھا۔ کہ صحابہ اٹھے، آپ نے فرمایا صدق تھا، اس نے بھی سچ کہا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق جلال میں آئے، کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ فرمایا صدق تھا، تو بھی سچ کہتا ہے۔ اصحاب رسول حیران ہو گئے، عرض کی آقا اس نے آپ کی شان میں گستاخی کیا ہے، معاذ اللہ اس نے آپ کو ایسا ایسا کہا کہ آپ نے کہا تو بھی سچا، اور صدیق نے کہا آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ نے فرمایا تو بھی سچا۔ وجہ آپ نے فرمایا یہ چہرہ نہیں آئینہ ہے، یہ چہرہ نہیں یہ آئینہ ہے۔ ابو جہل خود بدصورت تھا، جب آئینہ دیکھا فرمایا آپ جیسا بدصورت نہیں دیکھا، حقیقت میں مجھے نہیں اپنے آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ اور جب صدیق نے دیکھا فرمایا آپ جیسا خوبصورت نہیں، فرمایا میری نہیں، صدیق اپنی شکل کی تعریف کر رہا۔ اور حضرت میمونہ یہ ایک بیوی ہے جن کے پاس نبی کا آئینہ تھا۔ وصال نبی کے بعد نبی کی ازواج نے تبرکات کو سنبھال کے رکھا۔ وہ کہتی جب نبی کا وصال ہوا تو میں یاد نبی کے لیے میں نے کہا آئینہ تو دیکھ لوں، چلو دل کو بہلا لوں گی۔ کہتی خدا کی قسم جب میں نے آئینے میں دیکھا، آئینہ مصطفیٰ کا تھا، شکل میری تھی۔ جب میں نے آئینے کو غور سے دیکھا، اس میں میری شکل نہیں بلکہ آئینہ میں چہرہ مصطفیٰ نظر آیا۔ سمجھ آئیے؟ اور یہ عقیدہ کافروں کا بھی تھا، آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے۔ ابو جہل جب واپس گیا نا، اس نے خط لکھا حبیب یمنی کو، جو یمن کا رہنے والا تھا، بہت بڑا بادشاہ بھی، حکیم بھی ہے۔ کہا معاذ اللہ میرا بھتیجا ہے وہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، آپ اس کے علاج کے لیے تشریف لے آئیں۔ حبیب یمنی یمن سے آیا، مکہ کی زمین پہ آیا، اس نے کہا اس بھتیجے کے بارے میں تھوڑا بہت مجھے بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا وہ ایسا ہے ایسا ہے۔ کہا اچھا مجھے لے کر جاؤ۔ فرمایا لے کے نہیں جانا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو اس نبی کا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں پیٹھ پیچھے دیکھوں گا۔ فرمایا جو وہ لیل کی زلفیں دیکھتا ہے وہ اس کے گیسوں کا قیدی بن جاتا ہے۔ اس نے کہا میں دور سے کلام کروں گا۔ کہا اجازت ہے۔ حبیب یمنی گیا، نبی پاک کے چہرے کی زیارت ہوئی، دل میں کہہ رہا ہے بڑا حسین ہے۔ عرض کی آقا آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں نبی ہوں۔ فرمایا نبوت جو ہے وہ ہر جگہ چلتی ہے، جبکہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے۔ بقول مکہ والوں کے کہ آپ جادوگر ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عرض کی آقا نبی ہیں؟ فرمایا ہاں نبی ہوں۔ فرمایا الذی ما غاب علیہ، نبی وہ ہوتا ہے جو دل کی خبریں جانے۔ آپ بتائیں میرے دل کی پریشانی کیا ہے؟
فرمایا تیری جوان بیٹی ہے، آنکھوں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، پاؤں سے معذور، چلنے اٹھنے بیٹھنے پھرنے سے قاصر ہے۔ اسی ٹائم کا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا او ابو جہل خبیث، تو اسے نبی مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں خدا ایک ہے، یہ محمد خدا کا سچا نبی ہے۔ ہمارا تو یمن قسمت کی بات ہے، وہ یمن سے آیا ایمان لے کے چلا گیا، یہ مکہ میں بیٹھ کر کبھی مسلمان نہ ہوا۔ جیسے ہی یمن کی طرف گیا، دروازے پر دستک دی، اسی جوان بیٹی نے دروازہ کھولا، آنکھیں سلامت، ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت۔ اس نے کہا بیٹی تو کیسے ٹھیک ہوئی؟ فرمایا بابا جس نبی نے مکہ کی زمین پہ آپ کو کلمہ پڑھایا وہی نبی آیا، اس نے اپنا ہاتھ رحمت کا سر پہ رکھا، اللہ نے اس مصطفیٰ کے صدقے مجھے شفا عطا فرمائی۔ تو کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اس نبی جیسا حسین، تو مسلمانوں کا بھی یہ ہونا چاہیے۔ اب میں نبی کا حلیہ بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ نبی کا سر سے لے کر پاؤں تک، ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ تک، بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنے اعضاء تھے وہ سارے کے سارے برابر تھے، متوازن۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک چیز بڑی ہے، ایک چیز چھوٹی ہے، ایک چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے، نہ، اللہ نے آپ کے جسم کو برابر مستوی جسم کا مالک بنایا۔ آپ کا سر نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ موٹا تھا، ہاں مولا کائنات فرماتے تھوڑا سا موٹا تھا، کیوں؟ وہ کہتے موٹا سر سرداری کی علامت ہے، تو قوت دماغی کی علامت ہے۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے ایک ایک اعضاء کو اللہ نے جمال بھی عطا فرمایا، جمال کے ساتھ کمال بھی عطا فرمایا۔ ایک ایک چیز کے معجزات ہیں، ایک ایک چیز کے۔ آپ کے سر سے خدا کی قسم صحابہ کہتے ہیں ہم نے پرندے کو کبھی اڑتا ہوا نہ دیکھا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ شیخ الحدیث محمد ظریف صاحب کے یہ جملے ہیں، وصال ہو گیا ان کا، دوسرے مسئلہ کے ہیں، مفتی صاحب کے استاد بھی ہیں، کہتے ہیں میں گنبد خضرا کے سامنے ڈائری ہاتھ میں تھی، قلم ہاتھ میں تھی، میں نے سنا تھا کہ گنبد خضرا کے چوکھٹ کے اوپر سے پرندہ نہیں گزرتا۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں 3 گھنٹے روضہ رسول کے سامنے بیٹھا رہا، میں نے ایک پرندہ بھی چوکھٹ رسول کے اوپر سے جاتے ہوئے نہ دیکھا۔ پھر آپ کے جو بال مبارک تھے سر انور اور داڑھی مبارک، ان کو ایک جگہ جمع کرا، نہ وہ باریک تھے نہ وہ موٹے تھے نہ وہ زیادہ پتلے تھے نہ ہی زیادہ گھنے تھے، لیکن گھنائی تھوڑی سی زیادہ ہے، وہ خوبصورتی کی طرح۔ اور آپ کے جو بال مبارک تھے نہ کنڈل تھے نہ سیدھے، بلکہ وہ بھی درمیانے تھے۔ کئی جنگوں میں خالد بن ولید جیت کے آئے، کسی جنگ میں نہیں آ رہا۔ خالد آپ جاتے ہو جیت کے آتے ہو، جنگوں میں ٹوپی تلاش کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تیر آ رہے ہوتے، تلواریں آ رہے، وہ میری ٹوپی بچاؤ، میری ٹوپی، کیوں؟ فرمایا میرا کمال نہیں ہے، اس ٹوپی میں 7 منہ مبارک سرکار کے ہیں، جب یہ ٹوپی پہنتا ہوں اللہ مجھے فتح ہی فتح عطا فرماتا۔ واہ جس کائنات میں ایسا نبی ایسا رسول گزرا ہے جس کے نائی کا صحابہ نے طواف کیا، نائی کا ایک بال بھی آپ کا نیچے نہیں گرنے دیا، خواہ وہ سر کا ہو خواہ وہ داڑھی کا ہو۔ کہتے خدا کی قسم ادھر کینچی چلتی تھی، بال نیچے نہ گرتا تھا، صحابہ کرام ہتھیلیوں پہ اٹھا لیتے تھے۔ اور بعد از وصال ام سلمہ کے پاس منہ مبارک رہ گئے، مدینے کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر جب بھی کوئی بیمار ہوتا ام سلمہ کے گھر لاتے، پیالے میں مصطفیٰ کے منہ مبارک رکھ کر آپ مریض کو پلاتی، اللہ مصطفیٰ کے بالوں کے صدقے مریض کو شفا عطا فرماتا۔
یہ آج کل کے لوگوں سے بھی بچنا، میلاد آ رہا ہے، سمجھ آئیے، ایک خیال رکھنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، جاتے وقت نبی پاک نے 2 منہ مبارک عطا فرمائے۔ آپ نے جب دنیا کو بتایا، دنیا نے اس ٹائم انکار کیا، آج تو ہر بندہ چومنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نہ تصدیق ہے نہ پتہ ہے، وہ تو پیسے کما رہا ہے، تاجر ہے، جس کے پاس سرکار کے بال وہ تجھے دکھائے گا۔ صحابہ نے صحابہ کو نہ دیے، آپس میں ایک ایک قطرے پہ لڑتے تھے کہ نبی کے وضو کا ایک قطرہ زمین پہ نہ گرتا، ہر ایک اٹھا کے اپنے ساتھ لگا لیتا اور دوسرا اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے یوں یوں کرتا۔ وہ تجھے بال دکھائیں گے، وہ تجھے نالین دکھائیں گے، وہ تجھے مصطفیٰ کی انگوٹھیاں دکھائیں گے۔ اس کی وجہ اسے پتہ یہ سننی ہے، علماء کے پاس اس کا آنا بیٹھنا نہیں، اس نے آنا دیر سے، اس نے نعتیں سننی ہے، قصیدہ سننا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس سے کیا پتہ نبی کا حلیہ کیسا تھا۔ ہمارے سامنے لائے نا، ہم 5 منٹ میں آپ کو بتا دیں گے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ یہ نہیں ہم نے دعوے نہیں کہ نبی سے محبت ہے، نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے اس سے محبت بھی ہے، پہچان بھی ہے۔ وہ قدم مبارک کا مسئلہ بنا تھا، مفتی صاحب کو لے گئے، مفتی صاحب نے کہا بھئی یہ قدم جھوٹا ہے، انہوں نے کہا دلیل، فرمایا حضور نے فرمایا میرا قدم ابراہیم کے مشابہ اتنا بڑا پیر بنا دیا، اور نبی آئے ایک قدم پہ کھڑے رہے، دوسرا قدم کہاں پہ گیا۔ ایسی من گھڑت باتیں جو ہمارے سننی ہے وہ بھی بد عقیدہ ہوتا ہے، بعد میں جب جھوٹ ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے نہیں پوچھتے علماء سے، پہلے چوم لیتے، تعظیم کرتے، اس کے بعد ہمارے پاس جب وہ پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب دعویٰ کیا میرے پاس سرکار کے منہ مبارک ہے، علماء اٹھ پڑے، عوام اٹھ پڑے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا محدث دہلوی ہم نے سنا ہے نبی کے بال درود پر جھومتے ہیں، ہم نے سنا ہے نبی کے بالوں کو دھوپ نہیں لگتی، لے کے آنا سامنے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں 2 بال نکالے، خدا کی قسم چمکتا ہوا سورج تھا، اور جیسے ہی مصطفیٰ کے منہ مبارک کو سامنے لایا، آسمان پہ ایک بادل آیا، مصطفیٰ کے بالوں پہ سایہ کرنے لگا، اور دونوں بال آپس میں ملے ہوئے تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جیسے ہی درود پڑھتے آپس میں جدا ہوتے، ہمیں جھومتے ہوئے نظر آتے۔ پھر نبی پاک کی پیشانی کیسی تھی؟ نہ زیادہ چوڑی تھی نہ زیادہ پتلی تھی، اور سب سے اہم بات ازواج مطہرات نبی کے صحابہ غلام کہتے خدا کی قسم ہم نے نبی کی پیشانی پہ کبھی بل کا نشان نہیں دیکھا، بل کا، یہ جو بل کے نشان ہم پنجابی میں کہتے وٹ۔ اور اگلی بات کہتی ہے پیشانی میں ایک خاص نور چمکتا تھا، اماں عائشہ فرماتی پڑوسن سے سوئی ادھار مانگ کے لائی، یہ ہماری ماں ہے۔ نبی کا کرتا سیریوں، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام، نبی کی بیوی، صدیق کی بیٹی، نبی کا کرتا امام الانبیاء، سیری ہے۔ مسلمان پھٹ جائیں کپڑے پھینکنے کے نہیں ہوتے، کبھی کبھی سلے ہوئے بھی پہن لیا کر، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، سمجھ آئی؟ کہتی اچانک آندھی آئی، طوفان آئی، چراغ بجھ گیا، سوئی گر گئی، پریشان بیٹھی ہوں، وقت دیا ہوا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، سوئی واپس کر لیا ہے۔ کہتے مصطفیٰ کمرے میں آئے، آپ کی پیشانی سے اتنا نور نکلا، نور مصطفیٰ کی روشنی میں نے گمی ہوئی سوئی کو دوبارہ تلاش کر لیا۔ آپ کے ابرو مبارک، وہ کہتے تھوڑا سا فاصلہ تھا درمیان میں، نہ موٹے تھے نہ باریک تھے، لمبائی کی طرح مائل تھے، لمبائی کی طرح، اور ان کے اوپر گھنے بال تھے، اور آپ کی آنکھیں مبارک سرمگین تھی، اور آخر میں لال لال گلابی ڈورے پڑتے تھے۔ ایک ہے لال آنکھیں ہونا، اس سے بھی انسان خائف ہوتا ہے، نیلا عکس آنا، شیڈ آنا، یہ بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ گلابی ڈورے تھے، اور یہ نبوت کی نشانی ہے۔ جب ابو طالب نبی پاک کو لے کر گئے، جیسے ہی شام کی سرزمین پر پہنچے، نبی کو پیچھے چھوڑا، راہب نے کہا کوئی پیچھے رہ گیا، اس نے کہا ہاں ابو طالب کا ایک بھتیجا ہے، فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ جیسے نبی آتے رہے، اوپر بادل سایہ کرتا کرتا جیسے قریب آئے،
فرمایا ابو طالب ایک بات پوچھو؟ جی پوچھیں۔ فرمایا اس نبی جو آپ بھتیجا چھوڑ کے آئے ہیں اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورا ہے، گلابی رنگ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ابو طالب تجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ زمین پہ آ چکا ہے۔ اور اگلی بات جو بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، حضرت ابو طالب کہتے ہیں بچہ جب صبح بیدار ہوتا ہے آنکھوں میں میل ہوتی ہے، سرما لگا کے بھی سوئے یہ سرما آنکھوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے، کاجل بھی لگائے کاجل پھیل جاتا ہے، یہ پلکیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، منہ دھونا پڑتا ہے، آنکھیں دھونی پڑتی ہیں۔ فرمایا 6 کے 10 سال میں نے نبی کو دیکھا، خدا کی قسم جب بیدار ہوتے آنکھیں کھولتے تو سرما لگا ہوتا تھا، ہائے ہائے ہائے، آنکھ کھولتے تو سرما لگا ہوتا تھا، بال دیکھتا تیل لگا ہوا ہوتا تھا، کنگا لگا ہوا ہوتا تھا۔ میں نے کہا بھتیجے محمد یہ کیا ہے؟ فرمایا چاچا تو آج دیکھ رہا ہے، آمنہ کہتی ہے جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی میں نے سار دیکھا کنگا کیا ہوا تھا، آنکھیں دیکھی سرما لگا ہوا تھا، جسم دیکھا ختنے شدہ پیدا ہوا، ارادہ کیا کہ غسل کر کے پاک کرو، ہاتھ بغیر سے آواز آئی، آمنہ اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، کائنات کو پاک کرنے والا محمد آ گیا ہے۔ غسل شدہ پیدا آنکھیں تھی اور لمبائی تھی، اگر معجزے کی طرف جاؤں تو بے شمار ہے، ایک آدھ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا واللہ لا یخفى رکوعکم ولا خشوعکم انی وراکم من وراء الظاہرین۔ صحابہ میں آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، یہ مت سوچو میں آگے کھڑا ہوں، جیسے میں نبی آگے دیکھتا ہوں ویسے میں نبی پیچھے دیکھتا ہوں، سمجھیں؟ نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپ سکتا ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپ سکتا ہے۔ آپ کی ناک مبارک نہ موٹی تھی نہ پتلی تھی، لمبائی کی جانب تھی اور اس پر بھی ایک نور چمکتا تھا۔ اور کمال کیا ہے، عصر کی نماز کے بعد لمبے لمبے سانس لیے، صحابہ رسول نے عرض کی آقا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا انی اجد الرحمن ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ آقا یمن سے رحمان کی؟ فرمایا یمن میں کرن ہے، کرن میں اویس ہے، اویس میں دل ہے، دل میں رحمان ہے، اویس وہاں سے سانس لیتا ہے، میں نبی مدینے میں اس کے سانس کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور آپ کے گال مبارک نہ بہت زیادہ گوشت والے تھے نہ کم مقدار تھے، درمیانے تھے، اور ان کے اوپر بھی گلابی شیڈ تھا۔ یہ تو عورتیں تو آج برشیاں مار مار کے کرتی ہیں نا۔ فرمایا قدرتی طور پر نبی کا رخسار ایسے تھے اور حسن اتنا تھا، ہر ایک صحابی جماعت میں کوشش کرتا میں دائیں جانب کھڑا ہوں گا، اور بھئی دائیں جانب کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ فرمایا نبی جب سلام پھیرتے ہیں نا آپ کا چہرہ دائیں طرف ہوتا ہے تو ہم دائیں رخسار کا دیدار کریں گے، سمجھیں؟ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، خوبصورت داڑھی تھی اور چمکدار اور سیاہ بال تھے، اور آپ کے ہونٹ مبارک وہ بھی دلکش اور خوبصورت تھے، اور آپ کی زبان مبارک، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا اللہ ہی بولتا ہے، اللہ ہی کلام کرتا ہے، لیکن نبیوں میں سے ایک ہمارا نبی ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام بولتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈسا، آج بھی انگریزوں کی تحقیق ہے کہ کوبرا جس کو ہم کالا سانپ کہتے ہیں مشکی ڈس لے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی، ہم کہتے ہیں یار تم اپنی کمزوری مان لو، یہ کہہ دو ہمیں علاج نہیں ملا، جبکہ حدیث میں کوئی بیماری بعد میں آتی علاج اللہ پہلے نازل فرماتا ہے۔ آپ یہ کہہ دو ہمیں علاج نہیں ملا، یہ نہ کہو کہ کوئی بیماری لا علاج ہے، کوئی بیماری لا علاج ہے، آپ کو نہیں ملا آپ کی کمزوری ہے۔ کہتے آج اس 15ویں صدی میں اس سانپ کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، دم والے دم کرتے ہیں، زہر والے زہر کا علاج کرتے ہیں،
لیکن صدیق کہتے ہیں وہ صدیوں سال پرانا سانپ غار ثور میں میری ایڑی کو بار بار ڈستا رہا، نبی نے اپنا ایک لعاب لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں دھول گئی، آنکھیں نہ کھول سکتے تھے، میرے نبی نے لعاب لگایا، آنکھوں میں شفا مل گئی۔ اور تمام کافر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نبی پاک کسی دریا میں کسی کنویں میں گئے جو کڑوا تھا، ایک جانب کھڑے ہو کر تھوک پھینکتے، چاروں سمت ہم پانی پیتے، کڑوا کنواں بھی نبی کے لعاب سے میٹھا ہو جاتا۔ سمجھئے، کڑوا کنواں بھی نبی کے لعاب سے میٹھا ہو جاتا۔ ٹائم کم ہے، میں اپنی ایک حدیث کی طرف جاتا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر جب زندگی رہی۔ آپ نے فرمایا معراج کی رات تمام حوریں میری زیارت کے لیے آئیں، میں نے ہر حور کا نکاح فرما دیا۔ حوروں کی سردار آئی، عرض کی آقا میرا کوئی رشتہ نہیں بنایا، میرا نکاح نہیں فرمایا، منگنی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں تیرا بلال کے ساتھ نہ کر دوں، میں سوچ رہا ہوں۔ حوروں کی سردار کیا کہتی ہے؟ آقا میں حوروں کی سردار ہوں، میں حسنوں کی سردار ہوں، میں ملکہ ہوں۔ آپ نے میرے لیے بلال کا انتخاب کیا ہے۔ حور کا حسن اتنا ہے، فرمایا ایک حور اگر زمین پہ دیکھ لے پوری کائنات روشن ہو جائے گی۔ اندر گوشت کے اندر جو رگیں چلتی ہیں، اس کے اندر جو خون آتا جاتا ہے، فرمایا باہر والا وہ بھی دیکھ لے گا، اتنی نزاکت۔ آقا میرے لیے بلال کا انتخاب کیا ہے، بلال کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں میں کتنی حسین ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تو میں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں بلال تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آقا میں بڑی حسین ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹی ایک بات بتاؤں جی، فرمایا جس نے حسن مصطفیٰ دیکھ لیا اس کے سامنے کوئی حسین رہتا ہی نہیں ہے۔ اب بلال نے میرا حسن دیکھا ہے، میرے حسن کے سامنے تیرا حسن کیا ہے؟ اللہ نے تو میرے حسن کی خیرات سے فرشتے اور نوروں کو بنایا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اب میرے اور آپ کے نبی ہجرت کی رات ہے، غور کیجئے گا، ابو بکر صدیق کا ساتھ ہے، آپ غار ثور سے اترے۔